بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. مائی نیم از عبد الباسط اینڈ آئی ایم یور گائیڈڈ انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہمارے آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیسن نمبر 18 جس کا نام ہے سی سرپنٹس. آج ہم دیکھیں گے کہ اس لیسن میں کیا کچھ جو ہے وہ ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اس لیسن کی پوری سٹوری کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. بنیادی طور پر اس لیسن میں 18 سینچری کے آخر اور 19 سینچری میں جو مختلف قسم کے لوگ ملاح بحری جہازوں, جنگی جہازوں پر دریاؤں اور سمندروں میں سفر کیا کرتے تھے, تو اس سفر کے دوران جو دریاؤں سمندروں کے پانیوں میں انہوں نے خطرناک قسم کے بڑے بڑے سانپ جو انہوں نے دیکھے تھے, ان کے احوال جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ کس نے کس طرح سے مختلف قسم کے سانپوں کو دیکھا. تو اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جو بھی اس سفر پر جایا کرتا تھا تو واپسی پر اگر اس قسم کی کسی مخلوق کو دیکھنے کا اس کو موقع ملا کرتا تھا تو وہ آ کے واپس لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ اس سفر کے دوران میں نے فلاں سانپ دیکھا ہے, اس کی شکل, اس کی رنگت, اس کی جسامت, اس کے سائز کے بارے میں آ کے تفصیل سے بتایا کرتا تھا. اور پھر خاص طور پر اس وقت کے جو اخبارات ہوتے تھے, اخبار کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس کا پورا انٹرویو جو ہے وہ لیا کرتے تھے, اور پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ اگلے دن اخبار میں اس کی تصویر کے ساتھ شائع کر دیا کرتے تھے کہ فلاں شخص نے فلاں سفر کے دوران اس قسم کی مخلوق کو دیکھا ہے. لہذا اس صورتحال کے پیش نظر بہت سارے لوگوں نے مبالغہ آرائی بھی شروع کر دی, یعنی کہیں نہیں جاتے تھے, فرضی طور پر ہی اخبار والوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ پر فلاں مخلوق کو, اتنے بڑے سانپ کو دیکھا ہے, اس کے سارے فیچر جو ہے وہ بتایا کرتے تھے. اس بات کے پیش نظر کہ چلو اسی بہانے ہی صحیح ہماری اخبار میں تصویر بھی آ جائے گی اور ہماری تصویر کے نام کے ساتھ یہ تفصیل بھی آ جائے گی, اور ہم اپنے دوستوں, رشتہ دار, جاننے والوں کو بتا سکیں گے کہ دیکھیں جی میری اخبار میں تصویر اور یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ چھپی ہیں. لہذا اس صورتحال کے پیش نظر بہت سارے لوگوں نے اس لیسن میں جن کا ذکر آئے گا کہ جنہوں نے ان سی سرپنٹس کے حوالے سے مختلف قسم کی تفصیلات بتائی ہیں کہ جب وہ اپنے بحری سفر پہ گئے ہیں اور پھر اس سفر کے دوران انہوں نے ان سی سرپنٹس کو دیکھا ہے, جن میں میجر سینئر, کیپٹن ڈیوڈسن, اس کے علاوہ بہت سے جو ملاح تھے وہ, اور سمندری جو غوطہ خور ہیں. سمندری جو غوطہ خور ہیں, ہم نے پریویس لیسن میں بھی دیکھا ہے کہ بعض جو سمندری غوطہ خور تھے وہ سمندر میں جایا کرتے تھے اور اس کے بعد واپس نہیں آیا کرتے تھے. کیوں کہ یا تو کوئی شارک یا ویل ان کو کھا جایا کرتی تھی, یا اس قسم کے سمندری سانپوں کی لپیٹ میں وہ آ جایا کرتے ہیں. تو اس قسم کے ان لوگوں نے ان سی سرپنٹس کی تفصیلات جو ہے وہ بتائی ہیں, اور جن جن جگہوں پر انہوں نے ان سی سرپنٹس کو دیکھا ہے وہ مقامات بھی بتائے ہیں. بعض نے کہا کہ ہم نے اٹلانٹک اوشین کے مقام پر دیکھا ہے, بعض نے کہا ہم نے پیسفک اوشین کے مقام پر ان کو دیکھا ہے, بعض نے مختلف قسم کے گلفز میں جب وہ سفر کے لیے گئے ہیں تو اس جو ہے نا وہ گلف کا نام گلف عدن پہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سی سرپنٹس کو دیکھا ہے. لیکن ان کے پاس کوئی پروف موجود نہیں تھا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس جدید دنیا میں ہر انسان کے پاس آلموسٹ کیمرہ, موبائل موجود ہے جس میں کیمرہ موجود ہے, لہٰذا وہ کہیں بھی جاتا ہے اور غیر معمولی قسم کا ایونٹ کوئی دیکھتا ہے یا غیر معمولی قسم کی ایکٹیویٹی دیکھتا ہے تو وہ فوراً اس کی جو ہے نا وہ ویڈیو بنا لیتا ہے, اور پھر بعد میں پروف اس کے پاس ہوتا ہے کہ اس نے اس غیر معمولی سرگرمی کو دیکھا ہے. لیکن کیونکہ ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی صورتحال موجود نہیں تھی, لہٰذا ان کے پاس کوئی پروف موجود نہیں ہوتا تھا کہ آیا انہوں نے واقعی اس قسم کے خطرناک بڑے سی سرپنٹس کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. لیکن جو وقت گزرتا چلا گیا تو وہ ان لوگوں کی بتائی ہوئی تفصیلات جو ہمارے لیے راز کی حیثیت رکھتی تھی کہ اب وہ ریئلٹی میں تبدیل ہو چکی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا میں جب مختلف قسم کے سمندری غوطہ خور جو ہے وہ سمندروں میں جاتے ہیں اپنے کیمراز کے ساتھ, جدید آلات کے ساتھ, تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیسے سمندر کے اندر پوری کی پوری دنیا آباد ہے, اور کس کس قسم کی جو ہے نا وہ مختلف مخلوقات جو ہیں وہ سمندر کے اندر موجود ہے. پورا نباتات کا نظام موجود ہے, جانوروں کا نظام جو ہے وہ سمندر کے اندر موجود ہے. تو وہ چیزیں جو ماضی میں
हमारे लिए राज थी, अब वो हमारे लिए रियलिटी बन के सामने आ गई हैं। इसी तरह से बाकायदा चैनल्स मौजूद हैं जो इन चीजों को कवर करते हैं, मसलन डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है। इन चैनल्स में दिखाया जाता है हमें कि हशरात की दुनिया जो है वो कितनी बड़ी दुनिया है, उनके रहन सहन के तरीक़ेकार क्या है। इसी तरह से जानवरों की दुनिया कितनी बड़ी वसी दुनिया है, परिंदों की दुनिया कितनी बड़ी वसी दुनिया है, और समंदर में रहने वाली मखलूकात जो है वो किस किस्म की मखलूकात हैं और कितनी वसी उनकी दुनिया है। ये अब इन चैनल्स के जरिए हम जदीद दौर के लोगों के लिए वो राज जो थे अब वो रियलिटी बन चुके हैं। और आज जो है वो हम जानते हैं कि किस किस किस्म के समंदर के अंदर मखलूकात मौजूद हैं। मसलन जो है पाइथन और एनाकोंडा नामी बड़े बड़े जो है वो सांप अब जो है वो देखने को आ गए हैं। पाइथन जो है इसकी लेंथ ऑलमोस्ट जो है वो 30 to 35 फीट है, 30 से 35 फुट लंबा जो है ना ये सांप है। इसी तरह से एनाकोंडा जो है इसकी भी लंबाई ऑलमोस्ट जो है वो 35 से 40 फीट जो है वो इसकी लंबाई है, जो कि अब हम नेट पे जो है ना वो देख भी सकते हैं और इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं और इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो ये सारी तफसीलात हैं जो इस लेसन के अंदर बताई गई हैं कि माजी में किस तरह लोगों ने सी सर्पेंट्स को देखा है और उनकी तफसीलात बताई हैं, लेकिन कोई प्रूफ उनके पास मौजूद नहीं था। लेकिन आज वो सारी तफसीलात जो लोग बताया करते थे अब रियलिटी की सूरत में और हमारे सामने आ चुकी हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी लेसन से रिलेटेड तफसील आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।